اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ تحقیق اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ کیا اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اللہ کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو اللہ کے حکم کے ساتھ کاٹ رہے تھے، حتیٰ کہ تم بکھر گئے اور تم نے اپنے معاملے کے اندر جھگڑا کھڑا کر لیا، اور تم نے فتح دیکھنے کے بعد، اپنی پسندیدہ صورتحال دیکھنے کے بعد اللہ کی نافرمانی کر لی۔ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کا مال چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت کا اجر چاہتے ہیں۔ پھر ان ظالموں کے ظلم کو اللہ نے تم سے پھیر دیا تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، اور پھر تمہیں معاف کر دیا۔ یقیناً اللہ رب العالمین ایمان والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین گرامی، موجودہ حالات کے پیش نظر دو جنگوں کا تذکرہ اور اس کے ساتھ صلح حدیبیہ کا مختصر سا اشارہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان دنوں ملک پاکستان جس طرح کی کٹھن صورتحال سے دوچار ہے، مشکل حالات سے گزر رہا ہے، دعا کرتے ہیں کہ کائنات کا خالق و مالک عزت و وقار کے ساتھ فتح سے ہم کنار فرمائے، اور ہمارے ایک ایک فوجی جوان کی، ایک ایک ادارے کی، ملک پاکستان میں رہنے والے ایک ایک باشندے کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ہماری املاک کو، ہماری تنصیبات کو، ہمارے پورے کے پورے ڈیفنس سسٹم کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور ظالموں کی چالیں، ان کی تدبیریں اللہ تعالیٰ ان پہ الٹی فرما دے۔
موجودہ حالات کے پیش نظر ایک بات کو بڑا اجاگر کیا جا رہا ہے، ایک مسئلہ بڑے زور و شور سے عوام کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ یہ غزوہ ہند ہے جس کی پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس غزوہ کے اندر ہندوستان کی لڑائی کے اندر شرکت کرنے والے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا واقعتاً یہ غزوہ ہند ہے، اس کو وہی لڑائی کہا جا سکتا ہے کہ جس کی پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمائی تھی؟ کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مصداق ہے یا ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے؟ ایک بات کا خطرہ جو میں اپنی زندگی کے اندر ابھی محسوس کر رہا ہوں، آنے والے دنوں کے اندر پہلے یہ ہوتا تھا، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اگر کوئی مسلک بریلوی کا پیروکار ہے تو وہ اہل حدیث کی مسجد میں نہیں جاتا تھا، اور اگر کوئی مسلک دیوبندیت کا ماننے والا ہے تو وہ بریلوی مسلک کی مسجد میں نہیں جاتا تھا، بلکہ باقاعدہ بورڈ لگے ہوتے تھے کہ فلاں مکتبہ فکر کے علاوہ، فلاں مسلک کے علاوہ کسی اور کا داخلہ اس مسجد کے اندر بند ہے۔ ماحول بدلا، لوگوں کی قربتیں بڑھنا شروع ہوئی، شعور پیدا ہوا، لوگ کتاب و سنت کے قریب آنے لگے۔ اب حالات یہ ہیں کہ ایک ہی مسجد کے اندر آپ کو، ایک ہی خطبہ جمعہ کے اندر آپ کو کئی مسلک کے ماننے والے مل جائیں گے۔ دوسرا پھر دور یہ شروع ہوا کہ لوگ مسلکی تنظیموں کے اندر بٹ گئے۔ صرف ایک مسلک کی اہل حدیث کی تنظیموں کی اگر بات کر لیں، حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ اگر میں اہل حدیث کی کسی ایک سیاسی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہوں تو دوسری تنظیم کی مسجد میں نہیں جاؤں گا، اور اگر میرا تعلق کسی ایک تنظیم کے ساتھ ہے تو میں کسی دوسری تنظیم کے کسی عالم دین کا بیان سننا گوارا نہیں کروں گا۔ میرے اسٹیج پہ کیوں آئے گا وہ، میں اس کے اسٹیج پہ نہیں جاؤں گا۔ بہرحال یہ چورن تھوڑی دیر کے لیے بکا، اب اس کے اندر بھی تبدیلی آنا شروع ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ بھی ایک دکانداری ہے۔ اب تیسرا ایک چورن بک رہا ہے، وہ سیاسی تنظیموں کا ہے، اور خطبہ جمعہ میں دعا کرنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آمین کہہ دے، اللہ تعالی ہمیں اس چورن سے بھی محفوظ فرما لے۔ بڑے بڑے لوگوں کے معدے خراب کر دیے اس نے۔ اب چورن یہ ہے کہ اگر سیاسی لیڈر، جو میرے والا سیاسی لیڈر ہے، اگر اس کا بیانیہ کسی محراب و ممبر سے کوئی خطیب بیان کرتا ہے تو میں اس کا خطبہ سننا پسند کروں گا، ورنہ میری نظر میں وہ زیرو ہے۔ اگر میرے خطیب کا تعلق
میری سیاسی پارٹی کے ساتھ ہے، اگر میرے خطیب کی گفتگو میری سیاسی پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے، اگر میرے خطیب کی گفتگو میرے سیاسی لیڈر کے بیانیے کو تقویت دیتی ہے، تو میری نظر میں میرے خطیب سے بڑا ہیرو کوئی نہیں۔ اور اگر اس خطیب کی گفتگو میرے لیڈر کی سیاسی بیانیے سے ٹکراؤ کھاتی ہے تو اس خطیب سے بڑا زیرو کوئی نہیں۔ اب ہم نے مساجد کی تقسیم بھی اسی بنیاد پہ کرنا شروع کر دی۔ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرما لے۔ بات غزوہ ہند کی ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک حدیث میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کرام سے غزوہ ہند کے اندر شرکت کرنے کا وعدہ لیا تھا۔ فَإِنِ اسْتُشْهِدتُّ كُنْتُ خَيْرَ الشُّهَدَاءِ، اگر میں اس غزوہ کے اندر شہید ہو گیا تو دنیا کے لوگوں سن لو، میں پوری دنیا کے شہیدوں میں سب سے بہترین شہید ہوں گا۔ وَإِن رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ أَعْتَقَنِيَ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اگر میں صحیح سلامت پلٹ کے واپس آ گیا، میں غازی بن کے آیا، تو پھر بھی سن لو کہ میں صرف ابو ہریرہ نہیں ہوں گا، میں ابو ہریرہ المحرر ہوں گا۔ المحرر کا معنی کیا ہے؟ آزاد کیا ہوا، آزادی والا۔ کون سی آزادی؟ آتاقانی اللہ من النار، میں دنیا کے اندر چلتا پھرتا ہوں گا لیکن کائنات کا رب مجھے جہنم سے آزاد کر چکا ہوگا۔ غزوہ ہند کے بارے میں تقریباً 5 حدیث ہمیں ذخیرہ حدیث کے اندر ملتی ہیں، ان سب کو جب ملایا جاتا ہے تو تقریباً 2 حدیثیں بن جاتی ہیں۔ اور دوسری حدیث جناب ثوبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسیٰ ابن مریم۔ سنن نسائی کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، امام البانی نے سلسلہ صحیحہ کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ، میری امت کی 2 جماعتیں ابھی موجود نہیں ہیں، وہ آئیں گی اور کائنات کا خالق و مالک ان کو جہنم سے آزاد کر چکا ہے۔ ایک وہ جماعت جو ہندوستان کے ساتھ لڑائی کرے گی، اور ایک وہ جماعت ہے جو جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کے دجال کے ساتھ لڑائی کرے گی۔ ان دونوں جماعتوں کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد کر چکا ہے۔ اب ہندوستان کے ساتھ کتنی مرتبہ لڑائی ہوئی؟ ویسے ہندوستان کی مکمل تاریخ اور اسلام کیسے کیسے یہاں پہنچا میں انشاءاللہ کسی موقع پہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ آج صرف اشارہ کر دینا چاہتا ہوں، صحابہ کرام کے دور میں، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہندوستان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کا آغاز ہو چکا تھا۔
چند صحابہ کرام آتے، ہندوستان کے ماحول کا اندازہ کرتے، چھوٹی سی کوئی جھڑپ ہوتی، واپس چلے جاتے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور خلافت میں 44 ہجری کے اندر صحابہ کرام کی باقاعدہ ایک جماعت آئی ہندوستان کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے۔ لیکن اس وقت ہندوستان کا علاقہ کیا تھا؟ آج کا جو موجودہ ہندوستان ہے، ایک یہ پاکستان اس کے اندر شامل ہے، بنگلہ دیش اس کے ساتھ شامل ہے، نیپال اس کے ساتھ شامل ہے، اسی طرح افغانستان کا کچھ حصہ اس کے ساتھ شامل ہے، ایران کا تھوڑا سا حصہ وہ بھی اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اس سارے علاقے کو ہندوستان کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر بنو امیہ کے دور میں حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے اور اپنے داماد محمد بن قاسم کو، جو کہ طائف کے بنو ثقیف قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اپنے اس 17 سالہ بھتیجے کو بھیجا 12,000 کا لشکر دے کے۔ جب راجہ داہر نے مسلمانوں کی خواتین کو اور مسلمانوں کے غلام، مسلمانوں کے مال کو اپنے قبضے میں لے لیا اور چھوڑنے سے انکار کر دیا، پھر مسلمانوں نے سندھ پر حملہ کیا اور ملتان تک کا علاقہ فتح کیا۔ اور بنو امیہ کے دور میں دوسرا لشکر نکلا جو فتوحات کرتے کرتے افغانستان کے کابل اور کابل سے آگے پشاور کے قریب تک پہنچے، یعنی کہ دونوں سائڈوں سے ہندوستان پہ حملہ ہوا۔ ایک یہ حملہ ہوا تھا، اور تیسرا حملہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے۔ اور امام ابن کثیر وہ شخصیت ہے جن کو جامع العلوم کہا جاتا ہے۔ آپ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، ایک ہی وقت میں کتنی خوبیوں اور صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ غزوہ ہند پر، ہندوستان پر حملہ کرنے والوں کی فضیلت، ان کی جہنم سے آزادی کے بارے میں، یہ محمود غزنوی کے بارے میں کہ جس نے سن 400 ہجری کے اندر ہندوستان پر حملہ کیا اور سومناتھ کے مندر کو توڑا اور ہندوستان کے اندر توحید کا علم بلند کیا۔ اگر ان تمام احادیثوں کو ملایا جائے، یہ 3 بڑے حملے ہندوستان پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب ان میں سے کون سا حملہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے پیش گوئی فرمائی ہے؟ محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی مراد ہو سکتا ہے، اور کچھ محدثین کا یہ موقف ہے کہ جو پہلا حملہ ہوا وہ پہلا حملہ وہی مراد ہے، بعد والے حملے اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ اب جو دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ ایک وہ گروہ ہے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے لڑائی کرے گا، اور ایک وہ گروہ ہے جو ہندوستان پر حملہ کرے گا۔ چونکہ رسول اللہ نے دونوں کو اکٹھے بیان کیا ہے، اس لیے لگتا ہے کہ جو ہندوستان کے ساتھ لڑائی ہوگی وہ قیامت کے قریب جا کے ہوگی، ابھی نہیں۔ بہرحال ایک بات یاد رکھیں، مطالعہ کر کے ناقص علم کی روشنی میں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، یہ جو چھوٹی چھوٹی ہر لڑائی کو ہم ہندوستان کی لڑائی کہہ دیتے ہیں، غزوہ ہند کہہ دیتے ہیں، یہ دھوکہ ہے عوام کے ساتھ۔ یہ غزوہ ہند نہیں ہے۔ کتاب و سنت میں ایسا کوئی مذاق نہیں ملتا کہ ہر چھوٹی موٹی لڑائی کو غزوہ ہند کہہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو پیش گوئی فرمائی ہے
پہلے 3 غزوات کے اندر یا تو ان میں سے کوئی ایک غزوہ گزر چکا ہے اور یا قرب قیامت آئے گا، کیونکہ محدثین نے جہاں بھی اس کو بیان کیا ہے اس کو دجال کے فتنے کے ساتھ بیان کیا ہے، یاجوج ماجوج کے آنے کے ساتھ بیان کیا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، اس وقت پھر یہ غزوہ ہند ہوگا اور وہ قرب قیامت ہوگا۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ حالات ایسے بن رہے ہوں، اللہ تعالیٰ اگر یہ غزوہ ہونے والا ہے تو اللہ ہمیں بھی اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ذرا آج کے حالات میں ہماری جو ذمہ داری ہے، ہم نے آج کے حالات میں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ یہ یاد رکھیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری خواہش اور تمنا کے مطابق کام کیوں نہیں ہو رہا۔ چونکہ میں چاہتا ہوں کہ فوج کو حملہ کر دینا چاہیے تو حملہ کیوں نہیں کر رہی، میں چاہتا ہوں کہ لاشیں دکھائی جائیں، لاشیں کیوں نہیں دکھائی جاتی، میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈرون میرے پاکستان کی حدود میں کیسے آ گئے، ان کو سرحد پہ داخل ہوتے کیوں نہیں گرایا گیا، لہٰذا ایسا کیوں نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، یہ جنگی حکمت عملی ہوتی ہے، جنگی تدبیر ہوتی ہے، اس پہ خاموشی بہتر ہے۔ جو کام کر رہا ہے اس کو کرنے دیا جائے۔ ایک بات یاد رکھیں، جو فوجی جوان سرحدوں پہ کھڑے ہیں یا ڈیفنس سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہیں، دفاع کے میدان میں ہیں، مجھے بتائیے کیا ان کے بچے ملک پاکستان میں نہیں ہیں؟ آپ چند جرنیلوں کی مثال دیں گے نا، ان کو چھوڑیں آپ، لیکن لڑنے والے فوجی جوان، کام کرنے والے، فرنٹ لائن پہ ہونے والے، ان کے بچے یہاں ہیں، ان کے خاندان یہاں ہیں، ان کی جائیدادیں یہاں ہیں۔ اگر آج ایک باپ اپنے بچوں کے لیے اور بچوں کے تحفظ کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے پہ تیار ہوتا ہے تو سرحد پہ کھڑا فوجی کیا اسے اپنے بچوں کے چہرے نظر نہیں آتے ہوں گے؟ کیا اسے اپنی ماں کی آنکھوں کے آنسو نظر نہیں آتے ہوں گے؟ کیا فرنٹ لائن پہ کھڑے ہونے والے ان فوجی جوانوں کو اپنی جائیداد اور اپنے خاندان کے لوگ نظر نہیں آتے ہوں گے؟ اس لیے خدا را ان کے بارے میں باتیں کرنا بند کر دیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے، پتہ نہیں ان کا قول ہے یا نہیں، لیکن بات بڑی کمال کی ہے۔ کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اگر جنگ کے حالات میں کوئی انسان تمہیں اپنے ملک اور اپنی فوج کے خلاف زبان کھولتا نظر آئے تو سمجھ لو غدار ہے۔ آج آپ بھی دیکھیں آپ کے اندر غدار کون ہے اور کس نے پیدا کیے، کیسے پیدا کیے گئے۔ یہ کوئی منطق نہیں ہے کہ چونکہ میرے بیانیے کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جنگی حکمت عملی اپنی جگہ پہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک مثال دینے سے پہلے میں ایک مثال اور دے دیتا ہوں۔ آپ کسی بس میں، کسی گاڑی میں سفر کرتے ہیں، آپ بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے خیالوں کے اندر مگن ہیں، اپنی سیٹ پہ بیٹھے آرام کر رہے ہیں، آپ نیند کی وادیوں میں اترے ہوئے ہیں۔ اچانک یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرائیور بڑے سموتھلی انداز میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے اچانک زور کے بریک لگا کے پھر کٹ مار کے وہ گاڑی نکال کے لے جاتا ہے۔ آپ اس ڈرائیور کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، یہ بریک لگانے کا کیا طریقہ ہے، یہ کٹ مارنے کا کیا طریقہ ہے۔ آپ اس ڈرائیور کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوئے، لیکن جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ گاڑی کے آگے اچانک کتے کا چھوٹا سا بچہ آ گیا تھا، اس لیے ڈرائیور نے بریک مار کے، کٹ مار کے، بریک لگا کے کٹ مار کے اس کو بچایا ہے،
آپ اسی ڈرائیور کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ کتنا سمجھدار عقل مند ہے، کتے کا بچہ بھی بچا لیا اور مسافروں کو بچا کے گاڑی بھی منظر پہ لے کے جا رہا ہے۔ ان فوجی جوانوں کے بارے میں یہی سمجھ لیں، یہ ہماری فوج جہاں بھی جو کام کر رہی حکمت عملی کے مطابق کر رہی ہے، ان کی اپنی ایک حکمت، وہ میدان میں کھڑے ہیں، ان کو پتہ ہے کہاں کھڑے ہیں، کیسے ڈیفنس کرنا ہے، کیسے دفاع کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، کیسے تحفظ دینا ہے، وہ جانتے ہیں دشمن کی چالیں کیا ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ مسلمانوں کو یہی سبق دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، جب تم کسی میدان میں، کسی مارکا میں تم لڑائی کر رہے ہو، دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہو، دشمن کے ساتھ تمہارا مقابلہ چل رہا ہے، پھر پیٹھ پھیر کے پیچھے بھاگنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ دو صورتوں میں تم پیچھے پلٹ سکتے ہو، ایک دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے اور دوسرا اپنے جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے۔ اگر تم دھوکہ بھی نہیں دینا چاہتے، اپنی جماعت سے ملنا بھی نہیں چاہتے، تم بزدلی دکھا کے اگر واپس پلٹو گے تو سمجھ لو کائنات کے رب کا غصہ تم پر ہوگا اور تمہیں اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ یہاں اللہ نے سبق دیا، جنگی چال چلنے کے لیے تم پیچھے پلٹ سکتے ہو، جنگی چال چلنے کے لیے تم خاموشی اختیار کر سکتے ہو، جنگی چال چلنے کے لیے اور جنگ کی حکمت عملی کے لیے تم خاموش بیٹھ سکتے ہو۔ دشمن اپنی طاقت لگا رہا ہے، دشمن بھاگ دوڑ کر رہا ہے، دشمن اپنی قوت لگا رہا ہے، تم خاموشی سے بیٹھے ہو، تمہیں پتہ ہے اتنے میں دشمن تھک جائے گا۔ جب دشمن اپنی قوت لگا کے تھک جائے گا پھر اچانک حملہ کرو گے، اس کے اندر اللہ تمہیں زیادہ تعاون عطا کرے گا۔ جنگی حکمت عملی ہوتی ہے، ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ یہ جو ڈرون ہمارے پاکستان کے اندر داخل کیوں ہو گیا؟ اللہ اکبر! او بھائی، ایئر ڈیفنس سسٹم کو واچ کرنے کے لیے، اس کو تلاش کرنے کے لیے، ٹریس کرنے کے لیے دشمن ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے ڈرون بھیجتا ہے اور ہم اپنا کروڑوں اور اربوں روپے کا ڈیفنس سسٹم برباد کر کے بیٹھ جائیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ خدا را ان کے خلاف نہ بولیے، اور یہ منافقین کی چال ہوتی ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا منافق کتنی چالیں چلتے ہیں۔ آئیے رب العالمین قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض
ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا۔ غزوہ احزاب کا موقع ہے، مدینہ کے اندر ٹوٹل آبادی مسلمانوں کی 3000 ہے، مرد و خواتین کو ملا کے، چھوٹے معصوم بچوں کو ملا کے صرف 3000 کی آبادی مدینہ منورہ کی، اور پورے عرب سے دشمن 10,000 کا لشکر اکٹھا کر کے مدینہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے، اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے دشمن پوری تیاری کر کے آیا ہے، اپنے تیز تیر لے کے آیا ہے، اپنی تلواریں لے کے آیا ہے، اسلحہ پورا لے کے آیا ہے، دشمن تیاری کر کے آیا ہے۔ ادھر مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی، دلوں کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی، یوں لگتا تھا یہ دل گلے سے باہر آ جائیں گے، اور مسلمانوں کو سختی کے ساتھ جھنجھوڑ دیا گیا، آزمایا گیا، امتحان لیا گیا، لیکن ایسے کٹھن حالات کے اندر بھی منافقین نے اپنی روش نہیں بدلی، منافقین ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، منافقین غداری پہ تلے رہے۔ آج بھی جو مسلمان پاکستان کا رہنے والا پاکستانی افواج کے بارے میں، ہمارے ڈیفنس کے اداروں کے بارے میں جو آج بھی زبان درازی کرتا نظر آئے، سمجھ لو دین اسلام کے اندر منافقیت اختیار کرتا ہے، وہ منافقت کے پہلو پہ چلنے والا انسان ہے۔ اس وقت بھی منافقوں کے 3 گروہ تھے۔ کیفیت کیا ہے؟ مسلمان پریشانی کے عالم میں، سختی کا مقابلہ ہے، 10,000 کا لشکر سامنے ہے، مسلمانوں کے پاس تیاری کوئی نہیں، اتنا اسلحہ کوئی نہیں، یہاں 3000 لوگ ہیں، بیوی بچوں کو ملا کے، مرد و خواتین کو ملا کے صرف 3000، 10,000 کا لشکر سامنے موجود ہے۔ لیکن ان حالات میں منافقین کی پہلی چال یہ تھی، منافق کہتے تھے یا اہل یثربا لا مقام لکم، او یثرب کے لوگوں، او مدینہ کے رہنے والوں۔ منافقین کے دل میں گھٹن اتنی تھی، بغض اور عداوت اتنا تھا کہ مدینہ کو مدینہ نہیں کہتے تھے، مدینہ کو یثرب کہا کرتے تھے، پرانے نام کے ساتھ۔ کہتے یثرب والوں یہاں کیوں کھڑے ہو؟ 10,000 کے ساتھ تمہارا کوئی مقابلہ ہے؟ تم ان کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی قوت ہے؟ آج ہمارا نوجوان بھی کہتا ہے انڈیا بہت بڑی سماجی، بہت بڑی معاشی قوت ہے، بہت بڑی ایٹمی قوت ہے، ہماری فوج ان کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ منافق یہی کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں تم 10,000 کے لشکر کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ اور منافقین کی دوسری چال یہ تھی، اللہ کے رسول کے پاس آتے، ایک کہتا کہ اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے میرا گھر اکیلا ہے، مجھے گھر جانے کی اجازت دے دو، وہ چلا جاتا، دوسرا جاتا، وہ بھی چلا جاتا، تیسرا آتا، وہ بھی چلا جاتا۔ یہ چال کیوں چلی؟ ایک ایک کر کے جائیں گے اور صحابہ اکرام کے حوصلے پست ہو جائیں گے، یہ بھی بزدلی اختیار کر لیں گے، لیکن قربان جائیں اللہ نے ان کو پہاڑوں جیسے حوصلے عطا فرمائے تھے۔ منافقین کی تیسری چال یہ تھی منافقین کی، اللہ اکبر، منافقین کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، رب نے بھی مروا دیا، رسول نے بھی مروا دیا، دھوکہ ہی کر لیا ہمارے ساتھ۔ کہتے تھے اللہ کی مدد آئے گی، فرشتے آئیں گے، یہ ہو جائے گا، آج تو مروا کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، یہ مایوسیاں نہ پھیلایا کریں، اس قوم کو مایوس نہ کریں، مایوسیاں پھیلانا منافقین کا کام ہے، اور رب العالمین نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو تعلیم دی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔
ایمان والو تم کمزوری بھی نہ دکھانا، تم پریشان بھی نہ ہونا، اللہ غلبہ تمہیں عطا کرے گا، اللہ عزت تمہیں عطا کرے گا، بلندی اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، اس لیے نہ مایوسیاں پھیلائیں، نہ منافقانہ کردار ادا کریں، نہ غداری کا کردار ادا کریں، نہ اپنی فوج کے خلاف بولیں، نہ اپنے دفاعی اداروں کے خلاف بولیں، ان کو حوصلہ دیں، ان کی ہمت بڑھائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ہر لحاظ سے ان کے لیے تعاون کریں اور ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں، جھکیں اللہ کے سامنے۔ میں آخر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کتنے دن ہو گئے پاکستان کو جنگ کی کیفیت میں، کتنے دن گزر گئے؟ مجھے یہ بتائیے، ہمارے کتنے نوجوانوں نے نماز شروع کر دی، کتنے نوجوانوں نے تہجد پڑھنا شروع کر دی، کتنے نوجوانوں نے رب کے سامنے بیٹھ کے دعائیں کرنا شروع کر دیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مسلمانوں کی فوجیں روم کو فتح کر رہی تھیں، روم کا ایک علاقہ فتح ہوا، دوسرا فتح ہوا، تیسرا فتح ہوا، اور جانتے ہو اس وقت رومیوں کی تعداد کتنی زیادہ تھی؟ تقریباً 70,000 کے قریب رومی تھے، اور مسلمانوں کی تعداد، جو مسلمانوں کی فوج تھی اس کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ 3,000 مسلمان، فتح پہ فتح، فتح پہ فتح۔ ہرقل پوچھتا ہے، ان کا بادشاہ سوال کرتا ہے، اپنی میٹنگ بلا کے، مجلس شورا بلا کے سوال کرتا ہے، کہتا مجھے یہ بتاؤ، جو مسلمان تمہارے علاقے فتح کر رہے ہیں کیا تمہارے جیسے انسان نہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے جیسے انسان ہیں۔ فرمایا تمہاری طرح کھاتے نہیں؟ ہماری طرح کھاتے ہیں۔ تمہاری طرح پیتے نہیں؟ ہماری طرح پیتے ہیں۔ کیا ان کے چہرے تمہارے جیسے نہیں؟ ہاں چہرے ہمارے جیسے ہیں۔ کیا ان کے وجود تمہارے جیسے نہیں؟ ہاں ہمارے جیسے ہیں۔ سوال کرتا ہے پھر یہ بتاؤ، وہ ہر میدان میں فتح حاصل کرتے ہیں، تم ہر میدان میں شکست پاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک بزرگ کھڑا ہوا، ایک بزرگ کھڑا ہوا، ایک بزرگ کھڑا ہوا، کون بات سننے والی ہے، عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، اسلام کو نہیں مانتا، لیکن کھڑے ہو کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہمارے میں اور ان کے درمیان فرق ہے۔ بادشاہ پوچھتا فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے، انہم یقیمون الصلاۃ ولا نصلی، وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ وہ ہر میدان میں فتح پاتے ہیں، وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ وَيُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرا کام وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، ہم رب کے راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اور تیسرا کام وَيُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ، وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، ہم اپنے وعدوں کو توڑنے والے ہیں۔ یہ تین خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں، اس لیے جس میدان کے اندر جاتے ہیں، جس مارکے میں آتے ہیں، اللہ ان کو فتح عطا فرما دیتا ہے۔ مسلمانوں، اپنی فوج پہ لان تان کرنے کے بجائے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، ہم دعائیں کریں، التجائیں کریں، نمازوں کی پابندی کریں، وہ میدان سنبھالیں گے، ہم مسئلے سنبھالیں گے، وہ میدان سنبھالیں گے، ہم مسلح سنبھالیں گے، وہ میدان سنبھالیں گے، ہم اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنائیں گے اور ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فوج اپنا کام کرے گی، ہم اپنا کام کریں گے، دیکھتے ہیں کون اپنا کام پورا کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے کام میں ناکام ہو گئے، کل رب کے سامنے مجھے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر وہ ناکام ہو گئے، کل رب کے سامنے وہ جواب دیں گے، ہمیں ان کے کام کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔